رب زدني علما اللهم رب زدني عملا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتيق الله من النار. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر۔ پیارے بھائیوں، آج 22 ربیع الثانی ہے اور آج کے دن اس شخصیت کی وفات ہوئی ہے جو انبیاء کے بعد ساری کائنات سے افضل ہے۔ میری مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سسر، میری مراد پہلے خلیفۃ المسلمین جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تمام اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نبیوں کے بعد اللہ نے افضل ترین انسان صرف اس امت میں نہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں تک اگر اللہ نے نبیوں کے بعد کسی کو عزت، شرف، مقام، رتبہ اور بلندی عطا فرمائی ہے تو وہ سب سے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 27 سے زیادہ مرتبہ حضرت ابو بکر کو جنتی بشارت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ہی سیدنا صدیق اور نبی کریم بڑے گہرے دوست تھے۔ دلائل النبوہ کے اندر یہ روایت موجود ہے
اور البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر علیہ الرحمہ بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ کفار مکہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ابو بکر تمہارے یار نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ایک مجنون آدمی ہی کر سکتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کیا اور کس نے کیا؟ کہنے لگے نبوت کا دعویٰ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر اٹھے، جب آئے نا تو نبی علیہ السلام بیت اللہ میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج لوگوں سے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر نے دوسری بات ہی نہیں کی، فرمایا اللہ کی قسم آپ جیسے آدمی کو ہی نبی ہونا چاہیے اور آپ جیسے آدمی کا ہی اللہ انتخاب کرے گا۔ میں نے کبھی بھی زندگی میں نہ آپ کو خائن دیکھا ہے، نہ کبھی آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، ابو بکر کو اپنے مریدوں میں شامل کر دیجئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جب کلمہ پڑھا ہے، اس کے بعد سے سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ کی زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام نے بلایا مال کے لیے یا جان دینے کے لیے یا جہاد کے لیے، ہر طرح کی قربانی کے لیے نبی علیہ السلام نے جب جب آواز دی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمینا واتانا کہہ کر سب سے پہلے نظر آئے ہیں۔ ابو کا معنی ہوتا ہے والا، بکر کا معنی ہوتا ہے پہلے نمبر والا۔ اگر میں اسلام کا، تاریخ کا، حدیث کا، قرآن کا مطالعہ کروں، یہ بات اللہ کی قسم روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ابو بکر واقعہ ہی ہر طرف سے ہی پہلے نمبر پر ہی رہے ہیں۔ ایسے نہیں ابو بکر کو ابو بکر کہا جاتا، ویسے تو ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، اس کے باپ کا نام عثمان ہے، اس کے دادا کا نام کعب ہے، اس کے پردادا کا نام لوئی ہے، اس کے آگے اس کے پردادے کے باپ جو ہے ان کا نام تیم ہے، اور تیم پہ جا کر جب تیم سے اوپر کا سلسلہ نسب آگے تیم کے باپ کا نام پھر کعب ہے، اس کعب پر جا کر سیدنا صدیق کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے مل جاتا ہے۔ اور آئیے سیدنا ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ آج بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ابو بکر کا نام عبداللہ ہے۔ اصل انہیں ابو بکر کہا ہی اس لیے جاتا ہے، نبی نے آواز دی لوگوں اسلام قبول کرو، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا مردوں میں، بالغوں میں، وہ سیدنا ابو بکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مال خرچ کرو، سب سے پہلے مال خرچ کرنے والے سیدنا ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی بیت اللہ میں آ کر تبلیغ کرنے والے سیدنا ابو بکر ہے۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے جنہوں نے اپنا چہرہ زخمی کروایا سیدنا ابو بکر ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنہیں ہجرت کا شرف حاصل ہوا سیدنا ابو بکر ہے۔ نبی کے بعد جو پہلا خلیفہ بنا سیدنا ابو بکر ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ فوت ہونے کے بعد جو سب سے پہلے سویا ہے قبر میں سیدنا ابو بکر ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جو نبی کے بعد اٹھے گا سیدنا ابو بکر ہوگا۔ اللہ کو سب سے پہلے حساب دینے والے سیدنا ابو بکر ہے، اور جنت میں بھی نبی کے بعد سب سے پہلے ابو بکر جائیں گے۔ کون ہے ابو بکر؟ ابو کا معنی ہے والا، بکر کا معنی ہے پہلے نمبر والا۔ اللہ کی قسم ابو بکر سے کوئی بھی کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکا۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس نا مال آیا، مال بہت زیادہ آیا، نبی علیہ السلام نے تبوک پر جانا تھا، اعلان کر دیا، روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، اعلان فرمایا لوگوں
مال اپنا جمع کرواؤ اللہ کے راستے میں جہاد پر دینے کے لیے۔ اگر کسی کے پاس ٹوٹے منہ والا تیر بھی ہے وہ بھی محمد کے قدموں میں لا کر رکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی آسانی سے دے سکتا ہے وہ دے دے۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا آج عمر ابو بکر سے آگے بڑھے گا۔ گھر میں گئے، آدھا مال کیا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا نبی علیہ السلام کے قدموں پر لا کر رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اتنا مال لے کر آئے ہو، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول آدھا آپ کے قدموں میں رکھا ہے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں سیدنا صدیق بھی ایک پوٹڑی بنائی ہوئی، گٹھڑی بنائی ہوئی ساتھ پر لادے تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ آقا نے فرمایا صدیق، اور یہ بات اللہ قسم جب میں حدیث پڑھتا ہوں نا میں سوچتا ہوں یہ بات اللہ نے نکلوائی ہے رسول اللہ کے منہ سے۔ نبی علیہ السلام کو پوچھوایا ہے خود خدا نے کہ تاکہ امت تک یہ سبق پہنچ جائے، امت تک یہ درس چلا جائے کہ ابو بکر پہلے نمبر پر ہے اور پہلے نمبر والا ہی رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کا رسول گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، باقی ہر چیز اللہ کر آپ کے قدموں پر رکھ دی ہے۔ حضرت عمر فرماتے اللہ قسم اسی دن سے میں نے سوچ لیا میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پیارے بھائیوں، کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اگر میں ان کی شان عظمت اور رفعت کی طرف دیکھوں تو نبی علیہ السلام مجھے ابو بکر کا چہرہ چومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی کم مقام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے جسم پر جو کپڑا لگ جائے نا اللہ کی قسم اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے، یہ معجزہ دیا ہے، یہ برکت دی ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر ایک دوسری روایت ہے، جس بندے کو تیز بخار ہوتا نا، امی جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ بیمار بندہ، نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ بیمار بندہ ہمارے پاس آتا، ہم نبی علیہ السلام کے مبارک قمیض کو نا پانی میں بھگو کر وہ پانی اس بیمار کو پلا دیتے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ میرے بھائی، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد جب 40 کے قریب ہو گئی، روایت صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسلام کی سرعام جا کر بیت اللہ میں دعوت دوں، اسلام کی پہچان کرواؤں، لوگوں کو قرآن سناؤں۔ بیٹا آواز نہ آئے، خاموش ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق ابھی ہم انا قلیل، ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پھر اصرار کیا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سارے صحابہ اٹھے، اپنے اپنے قبیلے میں جا کر نا جہاں بیت اللہ میں لوگ بیٹھتے تھے اپنے اپنے قبیلوں میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، قرآن سنایا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ مشرکین مکہ نے اٹھے سیدنا ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عتبہ نے جو عتبہ بن ابی معیط تھا، اس ظالم نے پیوند لگے جوتے سے سیدنا صدیق کے منہ پر اتنا مارتا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک سے خون رسنے لگا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ ظالم پیٹ پر چڑھ گیا، سیدنا صدیق کو مارتا رہا۔ آپ کے قبیلے والوں کو خبر ہوئی، بنو تیم آئے، آپ پر بے ہوشی طاری ہے، اٹھا کر گھر لے گئے۔ انہوں نے جب حالت دیکھی نا محسوس ہوا سیدنا صدیق نہیں بچیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ واپس آئے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا لوگوں اگر آج ابو بکر ہمارے قبیلے کا مبارک شخص ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے ہم اس کے بدلے میں عتبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیں گے۔ سیدنا ابو بکر کو شام تک آپ بے ہوش رہے، شام کو ہوش آیا نا تو آنکھیں کھولتے ہی جو پہلی بات کی ہے وہ یہ تھی
مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیم قبیلے والے ناراض ہو کر چلے گئے، کہنے لگے تیری خاطر ہم نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے، تیری خاطر ہم نے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ٹھان لی ہے، تجھے ہماری فکر نہیں، اپنی بوڑھی ماں اور باپ کی فکر نہیں ہے، تجھے ہوش آتا ہی گیا تو محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ دوسرا، اتنی محبت نبی علیہ السلام سے کہ ماں گرم دودھ لے کر آئی، بیٹا یہ پی لو، فرمایا اللہ کی قسم اتنی دیر تک صدیق کے حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں جائے گی جب تک آنکھوں سے رسول اللہ کو نہ دیکھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر محبت کی ہے نبی علیہ السلام سے، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں ہے، اپنی کیفیت یہ ہے کہ صبح سے بے ہوش پڑے ہیں، شام کو ہوش آئی۔ ماں نے نا جب قبیلے والے ناراض ہو کر چلے گئے نا، ماں نے کہا بیٹا یہ دودھ پی لو، کوئی چیزیں لے کر یہ کھا لو، فرمایا امی جان نہیں، ام جمیل بن خطاب کے پاس جائیں، سیدنا عمر بن خطاب کی یہ بہن ہے، فرمایا اس کے پاس جا کر رسول اللہ کی حالت دریافت کیجئے۔ جب تک نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں چل جاتا میں نے قسم اٹھا دی ہے میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ جب ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی نا، حضرت ابو بکر کی والدہ ان سے پوچھا، انہوں نے ابھی اب تک اپنی اسلام کو چھپایا تھا، فرمانے لگی مجھے لے کر جاؤ، میں خود آپ کے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں، سنا ہے آج کفار نے اسے بڑا مارا ہے۔ جب آئی آ کر سیدنا ابو بکر کے چہرے کی حالت دیکھی، جسم کی حالت دیکھی تو آپ کے حلق سے چیخ نکل آئی، فرمایا اللہ کی قسم ہے اللہ ضرور ان کفار کو تباہ و برباد کرے گا جنہوں نے ابو بکر کے ساتھ یہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، بلکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤ، میں نبی علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آمد و رفت کم ہو گئی نا، اندھیرا پھیل گیا، تو سیدہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام الخیر جو حضرت ابو بکر کی والدہ تھی، انہوں نے حضرت ابو بکر کو سہارا دیا، نبی علیہ السلام کے پاس دار ارقم میں لے کر گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب صدیق کو دیکھا نا اس حالت میں، آقا علیہ السلام آپ دید ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں زاروں کی طرح آنسو ہے، آقا اٹھتے ہیں، دوڑ کر آگے سے گئے، صدیق کو سینے سے لگا کر حضرت ابو بکر کے چہرے پر بوسہ دیا ہے۔ لوگوں ابو بکر کی قسمت کے کیا کہنے کہ جہاں پر رسول اللہ بوسہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے جب صدیق کے چہرے پر بوسہ دیا نا، جتنے وہاں پر صحابہ موجود تھے سارے باری باری آئے، کوئی ابو بکر سے سارے لپٹ جاتے ہیں، کوئی اس کا چہرہ چوم رہا ہے، کوئی سر کو بوسے دے رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا گیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ہے، میں اس کے لیے بڑا فکر مند ہوں، میرا بڑا خیال کرتی ہیں، بڑا مجھ سے پیار کرتی ہے، اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کیجئے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پھر حضرت ام الخیر جو حضرت ابو بکر کی والدہ ہے انہیں اسلام کی دعوت دی تو آپ نے فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے باپ ابو قحافہ بھی صحابی، والدہ ام الخیر بھی صحابی، حضرت ابو بکر کے بیٹے جو ہیں اللہ نے وہ بھی صحابی بنائے ہیں، بیٹیوں کو بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 3 پشتیں ہیں، یہ اعزاز بھی سیدنا ابو بکر کے علاوہ کسی صحابی کے حصے میں نہیں آیا کہ جس کی 3 پشتیں صحابی ہوں۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے حضرت ابو بکر کو عطا کیا ہے۔ اگر کوئی صحابی ہے اس کا باپ کافر ہے، اگر وہ یا وہ خود صحابی ہے تو کسی کے بیٹے کافر ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن حضرت ابو بکر کے سارے گھرانے کو اللہ نے 3 پشتوں تک صحابی بنا دیا ہے۔
التاریخ الاسلامی کے اندر اور الفقہ الاسلامی کے اندر یہ واقعہ جب میں نے پڑھا نا، اللہ کی قسم سیدنا صدیق کی عظمت کے، اور اتنی بڑی حدیث میری نظر میں آئی، آؤ آپ کو سناتا ہوں۔ الفقہ التاریخ الاسلامی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں ابھی میں جب بالغ ہوا میرے باپ نے مجھے انگلی سے پکڑا، جہاں بتوں کو رکھا ہوا تھا وہاں پر لے گیا، اور وہاں پر لے جا کر کہنے لگا بیٹا یہ آپ کے رب ہیں، آج کے بعد ان کی عبادت کرنی ہے، یہ معبود ہیں آپ کے۔ مجھے وہاں پر چھوڑا اور میرے باپ باہر چلے گئے یا عبادت میں مصروف ہو گئے، تو میں نا جو بڑا بت تھا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اگر آپ معبود ہیں، اگر آپ میرے رب ہیں تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے کہا یہ میرا لباس پھٹا ہوا ہے، مجھے لباس دیا جائے۔ انہوں نے جب کوئی جواب نہ دیا تو فرماتے ہیں میں نے پتھر اٹھا کر اس بڑے معبود کے سر پر دے مارا، وہ اوندے منہ گر گیا۔ تو جب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبادت سے فارغ ہوئے یا باہر سے آئے، انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ بڑا ہمارا جو معبود ہے، ابو بکر نے ٹھوکر لگا کر اسے منہ کے بل گرا دیا ہے، ابو بکر کو مارنے لگے نا تو ان کی والدہ نے روک دیا، فرمانے لگی اے عثمان ابو بکر کو نہ مارو، جس دن یہ پیدا ہوا ہے آسمان سے آواز آئی تھی کہ ہم نے آسمان پر آج سے اس کا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ میرے بھائی کون سیدنا ابو بکر، اللہ کی قسم ہمارے ایمان کا حصہ ہے سیدنا ابو بکر سے لے کر آخری صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک محبت کرنا، اور جو کوئی صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ قرآن کی ایک آیت نہیں 20 آیات کا انکار کر دیتا ہے۔ لوگوں یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں ایمان لانا ہے میرے نبی کے یاروں کی طرح، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جب کفار نے انہیں بے وقوف کہا، آسمان کے رب نے جواب دیا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ دنیا کے لوگوں، یہ تو خود بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ الا انہم لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ لوگوں کون صحابہ؟ کہیں اللہ نے انہیں حزب اللہ فرمایا کہ میرا لشکر ہے نبی کے صحابہ، کہیں اللہ رب العالمین نے انہیں اولئک هم المفلحون فرمایا، فلاح پانے والے ہیں یہ جماعت، کہیں اولئک هم الراشدون فرمایا کہ لوگوں جس نے رشد و ہدایت کے منبع دیکھنے ہو وہ محمد کے صحابہ کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان تمام صحابہ کے سردار ہیں جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین آپ میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا لوگوں ہمارے سب کے سردار ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اللہ کی قسم تم تو صحابہ میں افضل کی بات کرتے ہو نا، سن لو انبیاء کے بعد اگر تمام انسانوں کے جو پہلے اور بعد والے آنے والے ہیں تمام کے نامہ اعمال کو اللہ ایک پلڑے میں رکھ دے، دوسرے پلڑے میں جناب صدیق کے اعمال کو رکھ دے تو صدیق کے اعمال کا پلڑا سارے لوگوں سے بھاری ہو جائے گا۔ کون ہے ابو بکر؟ صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ابو جان مجھے بتائیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمانے لگے بیٹا نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ کہنے لگے ابو جان ان کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا پھر عمر بن خطاب ہے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال آیا اب کہیں عثمان کا نام نہ لے دے، میں نے کہا ابو جان عمر کے بعد تو پھر آپ ہوں گے۔ فرمایا نہیں بیٹا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی عاجزی ہے، ان کا مقام ان کا مرتبہ بھی اس قدر بلند ہے کہ سیدنا عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کا نمبر ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشاءاللہ جب ان کا رمضان کے اندر ایک جمعہ یا رمضان کے بعد نا سیدنا علی المرتضیٰ کی شان پر پڑھاتے ہیں، جب ان کا یوم وصال ہوتا ہے، آج 22 ربیع الثانی ہے، تو آج میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سیدنا صدیق وہ ہے کہ اگر کوئی سیدنا ابو بکر سے آگے چلے نا تو اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ بھی پسند نہیں آتا۔ آئیے روایت سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد کے باہر کھڑے، ہم آ رہے میں اور جناب صدیق، میں تھوڑا سا تیز قدموں میں نا سیدنا ابو بکر سے آگے نکلا، نبی علیہ السلام نے مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے آواز دی یا ابو دردام، اے ابو دردام رک جا ٹھہر جا۔ میں نے رک گیا، جب رک کر میں نے پیچھے کو مڑانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، میں نے کہا اللہ کے رسول فرمائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو اس انسان سے آگے بڑھ رہا ہے جن لوگوں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، جس سے افضل اللہ نے کوئی زمین پر پیدا ہی نہیں کیا، اے ابو دردہ اس سے آگے نہ بڑھنا۔ میرے نبی علیہ السلام نے روک دیا کہ صدیق سے کوئی آگے بھی نہ بڑھے۔ کون؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام جب بیمار ہوئے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر سے کہیں وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر نہ اپنی زمین پر گئے تھے، موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یہ فرمانے کے بعد نا آپ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو حضرت عمر بڑی بلند آواز والے آدمی تھے، آپ نے اللہ اکبر کہا تو نبی علیہ السلام نے ہوش کے عالم میں جب یہ سنا کہ عمر جماعت کروا رہا ہے، فرمایا لوگوں ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگوں ابو بکر کہاں ہے؟ پھر نبی علیہ السلام پر پھر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ کچھ دیر بعد آقا علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی تو حضرت ابو بکر کے سلام کی آواز آئی۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، بلند آواز سے سلام کیا، تو اس کا مطلب یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ باہر سے آنے والا مسجد میں آ کر سلام کر سکتا ہے۔ بعض بھائی نا مسجد میں آ کر سلام کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں مسجد قباء کے اندر، صحابہ آئے، آ کر سلام کیا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ یوں اٹھا کر سلام کا جواب دیا، منہ سے نہیں، یوں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیا۔ اور یہ امت کے لیے سنت چھوڑ گئے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو کوئی باہر سے آ کر سلام کرے، ہاتھ بندے رہیں، تم یوں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیا کرو۔ تو یہ مسئلہ بھی سیدنا ایک رسول اللہ نے سمجھایا، پھر ابو بکر نے بھی آ کر سمجھایا۔ روایت صحیح بخاری کے اندر سلام کیا، نبی علیہ السلام نے سلام سنا، فرمایا لوگوں ابو بکر آ گئے ہیں۔ جی اللہ کے رسول ابو بکر آ گئے، فرمایا ابو بکر کو بلایا جائے۔ اللہ کے رسول میں حاضر، سمعنا و اطعنا۔ فرمایا اے ابو بکر کہاں تھے؟ اللہ کے رسول زمین پر گیا، آتے آتے دیر ہو گئی۔ فرمایا لوگوں کو جمع کرو، نماز دوبارہ پڑھائی جائے۔
حالانکہ نماز پہلے ہو چکی، سیدنا عمر بن خطاب نے پڑھائی ہے، اور عمر کی کوئی شان کم نہیں ہے۔ عمر کی شان کی کیفیت، عمر کی شان یہ ہے کہ عمر کا محل معراج والی رات خود رسول اللہ جنت میں دیکھ کر آئے ہیں، اور فرمایا اتنا خوبصورت محل تھا، اتنا خوبصورت کہ میں نے جبریل سے کہا جبریل جنت ساری بڑی خوبصورت ہے، لیکن یہ سفید محل جو ہے نا یہ اتنا عالی شان ہے، یہ کس کا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ ایک قریشی نوجوان کا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دل میں نا یہ خیال آئے یہ اللہ نے مجھے دینا اتنا عالی شان محل، تو میں نے کہا قریشی تو میں ہوں۔ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول آپ کی شان تو بڑی بلند ہے، یہ آپ کے امتی عمر کا محل ہے۔ تو میں نے بڑا خوش ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہا اتنا عالی شان محل ہے، میں اندر جا کر دیکھوں۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی آتی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں محل کے دروازے میں گیا نا تو عورتوں کے مجھے ہنسنے کی آواز آئی، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں واپس آ گیا۔ جب دنیا پہ آ کر مدینہ میں صحابہ کی مجلس میں نبی علیہ السلام نے بتایا نا صحابہ کو، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے دیکھنا تھا عمر کی کیا مجال جو آپ پر بھی غیرت کھائے۔ اللہ کے رسول عمر تو آپ کا غلام ہے، آپ نے دیکھنا تھا، لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا آپ نے حیا فرمایا، ہمیں یہ درس دے کر گئے ہیں کہ لوگوں وقت کا نبی بھی ہو تو جنت میں جہاں اللہ نے بلایا ہے، جہاں میرے رب نے میزبانی فرمائی، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی غیرت کا پاس رکھتے ہوئے اس کے گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی کرتا جاؤں، ہمارے بعض بھائی نا بغیر دروازہ کھٹکھٹائے یا بعض دروازہ کھٹکھٹاتے آواز دے کر سیدھے اندر رشتہ داروں کے گھر میں، چاچے تائے ماموں کے گھروں میں ایسے آنا جانا، اجازت لینا شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی ماں کے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں بھی تم داخل ہو، بلند آواز سے سلام کر کے اجازت لے کر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں اپنی ماں کے گھر میں جاؤں، میں اور میری ماں ہی تو ہوتے ہیں، میں ان کے گھر میں بھی اجازت لے کر جایا کروں؟ فرمایا ہاں اے ابو ہریرہ کیا تو اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھنا پسند کرے گا؟ اللہ کے رسول نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا پھر اجازت لے کر جایا کر، جب تو داخل ہوتا ہے پتہ نہیں کبھی تیری ماں کس حالت میں ہوتی ہے، کبھی کس حالت میں ہوتی ہے۔ میرے بھائی ماں باپ کے گھر میں جب اجازت لے کر جانا ہے تو تائے چاچے ماموں کے گھر میں بغیر اجازت کے جا کر میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اپنے چاچا زاد ماموں زاد اپنے کزنوں کے ساتھ ہاتھ ملانا یہ تو اتنے دور کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہارے سر کے اندر سریا گرم کر کے کوئی گھسیڑ دینا وہ برداشت کر لو، لیکن غیر محرم کو ہاتھ لگانا برداشت نہ کرو۔ چاچو زاد مامو زاد خالہ زاد یہ ساری غیر محرم ہیں، جن سے نکاح ہے وہ غیر محرم ہے، اور تم اے نوجوان ان سے آ جا کر مصافحہ کرتے ہو۔ میرے بھائی اسلام ہمیں غیرت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں عزت کا درس دیتا ہے۔ ہاں وہ ہمارے بہنیں ہیں کزنیں ہیں، انہیں سلام دعا کرو، ان کا حال چال پوچھو، ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کرو، لیکن مصافحہ کرنا، باتیں کرنا اور للچائی نظروں سے دیکھنا یا پھر ایسی نظروں سے دیکھنا جو شریعت نے حرام قرار دی ہیں، میرے بھائی شریعت کا مذاق ہے، یہ اسلام اور مسلمان ہونے کا مذاق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں اتنا غیرت کا درس دیا، جنت میں عمر کے محل میں داخل ہونے لگے پیچھے ہٹائے، فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تیری مستورات کی جو اللہ نے تجھے جنت میں دینی حوریں، ان کی آواز سنی میں پیچھے ہٹایا، رونے لگے۔ اللہ کے رسول آپ نے دیکھنا تھا میں آپ پر بھی غیرت کھاتا۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ عمر کی شان کوئی کم نہیں ہے،
لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر نے جماعت کروائی ہے، نہ اللہ مانتا ہے نہ مومن مانتے ہیں، عمر ابو بکر آ گیا ہے، اب ابو بکر دوبارہ جماعت کروائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نماز پڑھائی۔ اتنی شان ابو بکر کی کہ میرے نبی علیہ السلام دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں ابو بکر جہاں ہو وہاں کوئی آگے بھی نہیں آ سکتا۔ الشریعت الاجری کے اندر امام اجری علیہ الرحمہ 1275 نمبر روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ یا اللہ ابو بکر کو جنت میں بھی میری رفاقت عطا فرما دے۔ قربان جائیں صدیق تیری شان پر کہ نبی علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ابو بکر کو جنت میں بھی میری رفاقت دے دینا، میرا ساتھی بنا دینا، میرے درجے تک پہنچا دینا۔ حضرت انس فرماتے ہیں آسمان سے جبریل آ گئے، انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جنت میں جو آپ کا درجہ ہوگا اللہ نے صدیق کو آپ کا رفیق بنا دیا ہے۔ میرے بھائی یہ ہیں جناب صدیق، اللہ کی قسم اتنی شان اتنا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام نا ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ابو بکر کو دیکھا، آپ نے ایک طرف سے نا اپنا تہبند اٹھایا، دایاں گھٹنا نظر آ رہا ہے، آئے نا تو نبی علیہ السلام اتنا ان کی طبیعت کو سمجھتے ہیں، فرمایا آج نا ہمارا دوست کسی سے لڑ کر آ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے علم؟ فرمایا کہ ابو بکر جب کسی سے لڑتا ہے یا غصے میں ہوتا ہے نا، ایک طرف سے اپنا تہبند اٹھا لیتا ہے، دایاں گھٹنا نظر آ رہا، آئے اندر آئے سلام کیا، اللہ کے رسول میری عمر سے جھگڑا ہو گیا، پھر میں نے عمر سے معافی مانگی، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، عمر نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوا؟ محمد دعا کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ ابو بکر کو معاف کر دے، اللہ ابو بکر کو معاف کر دے۔ یہ اس زبان نبوت سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ جب دعا نکلتی ہے تو اللہ رب العالمین ابھی دعا میرے نبی مانگ کر ہاتھ نیچے نہیں آتے، اللہ پہلے ہی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ وہ نبوت والی زبان ہے کہ اللہ کی قسم بعض دفعہ میرے نبی نے دل میں سوچا کہ اللہ یہ قبلہ تبدیل ہو جائے، آسمان کی طرف دیکھا، زبان پر ابھی الفاظ نہیں آئے، نظر کا اٹھنا تھا کہ میرے رب نے قرآن بنا دیا، اے نبی تیری نظر کا اٹھنا ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ تبدیل کر دیا ہے۔ اس مبارک زبان سے لگا ہوا لعاب، تھوک مبارک اگر کڑوے کنویں میں چلا جائے تو اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر دیتا ہے، اگر خشک کنویں میں چلا جائے اللہ پانی جاری کر دیتا ہے۔ سیدنا جابر کی ہنڈیا 5 کلو گوشت ہے، 2-2.5 سیر جو کا آٹا ہے، نبی اپنا لعاب ڈال دیں، 1400 صحابہ کھا لینے کے بعد بھی بوٹیوں کی کیفیت یہ ہے اچھل اچھل کر ہنڈیا سے باہر آ رہی ہے۔ 5 کلو گوشت نبی نے اپنا تھوک ڈالا، مبارک اتنا ہے، قربان جائیں آقا علیہ السلام کے اجازات پر کہ اتنا مبارک لعاب ہے کہ جب 5 کلو گوشت کے اندر نبی کا لعاب دہن کیا، حضرت جابر فرماتے ہیں نبی نے فرمایا میرے آنے تک اس ہنڈیا کو اتارنا نہیں ہے اور آٹا پکانا نہیں ہے، یہ 2-2.5 سیر آٹا روٹیاں لگانے کے لیے نبی نے فرمایا انصار کی اور عورتوں کو بھی بلا لو، اور عورتوں کو بلایا گیا، روٹیاں لگانے لگے، ہنڈی پکانے لگے، تو کیفیت یہ تھی 1400 صحابہ نے کھا لیا، پھر بھی بوٹیاں اچھل اچھل کر باہر آ رہی ہیں۔ پیارے بھائی آئیے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں شان سنا رہا، میں ان کا مقام بتا رہا ہوں کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی آسمان سے جبریل آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے صدیق کو وہی درجہ دیا ہے جس کی آپ نے دعا مانگی، قیامت والے دن جنت میں یہ آپ کے رفیق ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آئیے جس دل کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی ہے، اللہ کی قسم اللہ نے دنیا آخرت میں ایسے چہروں کو نشان عبرت بنا دیا۔ آئیے ایک دو واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ میرے استاد محترم سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ، ان کے مامونہ رافضی ہیں، تو وہ خود بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے خطبات میں بھی اس واقعہ کو لکھا، ہمیں بھی کلاس میں انہوں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ لوگوں، جب بھی نا وہ میرے ماموں جو رافضی تھے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ، کہ جب بھی کوئی کتا ہمارے گھر میں آتا نا، وہ کہتے ابو بکر آیا یا عمر آیا ہے، تو یہ ظالم وہ گستاخی کرتا، تو مرنے سے پہلے اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، اس کی زبان کتے کی لگا دی، 1 مہینے تک جب بھی وہ بولتا تھا کتے کے بھونکنے کی آواز اس کی زبان سے نکلتی تھی۔ یوں تڑپ تڑپ کر 1 مہینہ علیل رہنے کے بعد، بھونکنے کے بعد، اللہ نے پورے تلوکر شہر خوشاب کے اندر اسے نشان عبرت بنایا۔ بچے بچے کی نظر میں آ گیا کہ اللہ نے اس کی زبان کو کتے کی زبان لگا دی ہے، نشان عبرت بنایا، بھونک بھونک کے وہ مر جاتا ہے۔ میرے بھائی، کون جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام شان اس قدر ہے۔ امام مستغفری علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں، میرا ایک بزرگ نمازی شام کے اندر گیا، وہاں پر نام اس نے ایک رافضی امام کو دیکھا، نماز کے بعد نام اس نے سیدنا ابو بکر عمر پر لعنت کی۔ کہتے ہیں اس نے روکا، بزرگ نے، چلا گیا۔ 1 سال کے بعد تجارت کی غرض سے دوبارہ شام گیا، وہاں گیا، امام بدلا ہوا، اس امام نے حضرت ابو بکر عمر کے لیے رحمت کی دعا کی۔ تو میں نے کہا وہ پہلے والا امام کہاں ہے؟ یہ صحیح سند سے واقعہ امام مستغفری علیہ الرحمہ لے کر آئے ہیں اپنی کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ چھوڑو، آپ نے اسے کیا کرنا ہے؟ میں نے ضد کی، نہیں، میں نے کہا بتاؤ مجھے وہ کہاں ہے۔ مجھے ایک حویلی میں لے کر گئے، وہاں پر میں نے دیکھا نا تو ایک آدمی نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا رومال کے ساتھ۔ میں نے اسے کہا کہ تو وہی ہے جو سیدنا ابو بکر عمر پر نعوذ باللہ نماز کے بعد لعنت کرتا تھا؟ تو وہ رونے لگا، کہنے لگا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور ہاں یہ میں نے اللہ کی قسم اپنا چہرہ کھول کے دکھایا کہ اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے کہ میرے چہرے کو کتے کا چہرہ بنا دیا ہے۔ اور آج بھی جنگ شہر میں اور فیصل آباد کے ایک ممتاز عالم دین نے یہ بات حلفیہ طور پر کی کہ واللہ آپ پوچھ سکتے ہو، عبد المنان راسخ کا آپ نے نام سنا ہوگا حافظہ اللہ، وہ کہتے ہیں یہ میرے گواہ موجود ہیں، علاقے کے ساتھی موجود ہیں جنہوں نے یہ دیکھا جھنگ کے ایک رافضی نے سیدنا ابو بکر عمر کے گستاخی کیا کرتا تھا، جب مرا اس کا بیٹا قم یونیورسٹی ایران کے اندر پڑھتا تھا، اس کے آنے تک اس کی لاش کو امانتاً دفنا دیا گیا، جب وہ آیا نا قبر کو کھولا گیا تو جو جناب صدیق و فاروق کو گالیاں دیتا تھا نا، جب قبر کو کھولا گیا اندر خنزیر پڑا ہوا تھا۔ میرے بھائی، تو آئیے امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لوگوں، ہم اپنی اولادوں کو حضرت ابو بکر عمر کی شان، ان کے مقام، ان کی پہچان اس طرح یاد کرواتے ہیں جیسے قرآن کی سورت یاد کروائی جاتی ہے۔ تو پیارے بھائی، اپنی اولادوں کو صحابہ کے واقعات سنایا کریں، ان کی سیرت